کوئٹہ میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان میں غیر معتدی بیماریوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے اور دل کی بڑھتی ہوئی امراض کی روک تھام کے لیے شعور اجاگر کرنا تھا۔ کانفرنس میں کوئٹہ کے جید علماء کرام، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علماء نے کانفرنس میں الٹرا پروسیس فوڈ کے مضر اثرات پر آگاہی کے لیے ملک بھر میں خطبات کے دوران آگاہی مہم شروع کرنے پر زور دیا۔ 15-20 سال سے یہی ہم سارے مل کر کے اکٹھے ہم ہیلتھ کے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پولیو کا مسئلہ آیا اور کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا اور لوگ طرح طرح کی فتوائیں لگاتے رہے، لیکن یہی علماء تھے جب اٹھ کھڑے ہوئے اور الحمدللہ آج ڈاکٹر طارمان صاحب کو پتہ ہے کہ کتنے علماء جو ہے اس میں شامل ہیں اور الحمدللہ وہ مسئلہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا۔ دل کے امراض میں پاکستان دنیا میں 30ویں نمبر پر ہونے کے اسباب بتاتے ہوئے پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ثناء اللہ گمن کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام پروڈکٹس جو مضر صحت ہیں ان پر جعلی حروف میں نقصانات لکھے جائیں۔ جو وجہ ہے وہ ہماری ڈائٹ کی ہے، اور ڈائٹ میں بھی یہ 3 چیزیں میں نے جو کہی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہے یہ زیادہ جو ہے نا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ فیٹس جو ہے نا یہ گھی ہمارے کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا چینی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، نمک کا استعمال جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ استعمال جو گھی جو ہے میں نے کہا کہ جو شاید مہینے میں پورا خاندان کھاتا تھا، آج ایک دن میں ہم اتنا گھی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ WHO کی ریکمنڈیشن جتنی ہے اس سے ہم کتنا زیادہ جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ اسی طرح WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ میٹھا جو ہے ہمیں جو ہے وہ خواتین کو 25 گرام اور مردوں کو جو ہے وہ 30 گرام، خواتین کو جو ہے نا وہ 25 گرام اور مردوں کو 35 گرام سے زیادہ میٹھا جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ دن میں نہیں لینا چاہیے، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے۔ لیکن ہم پاکستان کی ایوریج دیکھا جائے تو 80 گرام ایوریج ہم جو ہے نا وہ میٹھا جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ میٹھے کا جو استعمال ہے وہ ہماری یہ شوگری ڈرنکس جو آ گئی ہیں جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے یہ میٹھے مشروبات جو آ گئے ہیں انہوں نے تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر نور محمد قاضی نے کہا کہ علماء کے ساتھ مل کر غیر معتدی بیماریوں کے خلاف آگاہی فراہم کرنے سے پاکستان ذیابیطیز، گردوں، فالج اور دل کے امراض سے نجات پا سکتا ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ بہت ہی انکریجنگ ہے اور یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان بیماریوں کے بارے میں بات کریں، جیسے کہ ذیابیطیز ہے، شوگر کی بیماری ہے، موٹاپا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کینسر ہے۔ اس طرح سے اور بھی کچھ بیماری ہیں جو نان کمیونیکیبل ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہیں لیکن وہ خود پیدا ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ نان، کیونکہ 2 قسم کی بیماریاں ہیں، کمیونیکیبل، نان کمیونیکیبل، متعدی اور غیر متعدی۔ یہ غیر متعدی جو بیماریوں کی اوپر جو ہے جو بات سے پہلے شامل کی ہے اور سول سوسائٹی کو آگاہی دینے کے لیے اور شعور اور آگاہی کے لیے۔ کوئٹہ کے جامع مسجد کے خطیب مولانا انور الحق حقانی کہتے ہیں کہ اسلام نے صحت مند رہنے کے لیے اصول واضح کر دیے ہیں۔ یقین رکھتے ہیں اسلام نے توازن رکھا ہے، اس کی بھی نفی نہیں کی، علاج معالجے کی، اور اس کو بھی بتلایا گیا ہے۔ پھر اگر قرآن حکیم کو ہم دیکھیں تو کتنی چیزوں کا جو اہمیت بتلائی گئی ہے اس کا تعلق بھی طب کے شعبے سے، مثلاً والتین والزیتون، انجیر کی قسم کھائے، زیتون کی، طبی نقطۂ نظر سے اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ کھجور کے بارے میں کہا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کھجور کے کتنے صحت کے اعتبار سے، غذائیت کے اعتبار سے کتنے بڑے فوائد ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ شہد کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر سورہ النحل ایک مستقل سورت اس میں رکھی گئی شہد کی، مکی کی، اور پورا اس کا ایک نظام آنے جانے کا، تعمیرات کا، وہ قرآن حکیم نے آپ کو بتلایا ہے۔ زرعی اصول اپنا کر تمام معتدی اور غیر معتدی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ خالق خوشحال، ڈیلی قدرت۔ بڑھ رہی ہے تو یقیناً اس میں روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔